اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی اور مکرمی مرزا جہلمی سے ہمارا سوال ہے، اب کس کانٹیکسٹ میں یہ بھی سمجھ لیں۔ بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب کے نزدیک کذب جو ہے وہ محال ہے، اور محال پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے، یعنی کذب پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے۔ اور اس صورتحال میں جہلمی صاحب ہر اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو کذب پر باری تعالیٰ کو قادر مانے، خواہ یہ عقیدہ رکھے کہ باری تعالیٰ کبھی بھی اپنی قدرت کا استعمال نہیں کرے گا، یعنی اپنی قدرت کا استعمال نہیں کرے گا، ایکسرسائز آف پاور نہیں کرے گا۔ پاور ماننا ہی جہلمی صاحب کے نزدیک کفر ہے اور شرک کفر ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں تھوڑا ہٹ کر، منکرین امکان کذب یعنی قائلین امتناع کذب، جسے بعض حضرات فرقہ امتناعیہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم بھی بہت ساری چیزوں کو ممتنع بالذات مانتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تو ہم بھی فرقہ امتناعیہ ہیں کہ جہاں پر ہم امکان مانتے ہیں تو ہم وہاں پر فرقہ امکانیہ ہے، اور جہاں پر امتناع مانتے ہیں وہاں فرقہ امتناعیہ ہے۔ یہ تو پھر اسی لیے ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال تو جہلمی صاحب نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ، اور یہ چیز بعض خیر آبادی حضرات کے ڈیویٹڈ فرقے سے، کیونکہ عام طور پہ خیر آبادی یہ بات کے قائل نہیں ہے، لیکن ہیں ایسے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سے محال عقلی لازم آئے یا مثلا کذب لازم آئے وہ بھی محال اور غیر مقدور۔ اب ان کے نزدیک یہ ہے کہ باری تعالیٰ کافر کو جنت میں ڈالنے پر قادر نہیں، داخل کرنے پہ قادر نہیں، اور مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم پہ ڈالنے پہ قادر نہیں۔ یہی نہیں بلکہ کسی مومن صالح بلا معصیہ کو یا بالمعصیہ کو دائماً جہنم میں ڈالنے پہ قادر نہیں۔ اگر مومن ہوگا تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لے گا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں جہلمی صاحب کہ یعنی دائمی طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کے نزدیک کذب لازم آتا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی ہمیں ان کے عقیدے ہیں، کس کو تکفیر کرتے ہیں کس کی تکفیر نہیں کرتے وہ جانے۔ لیکن اس سے یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس سے کذب لازم آئے وہ جہلمی صاحب کے نزدیک وہ بھی محال ہے، اور اس پر بھی باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے۔ جیسے مشرک کی مغفرہ، ٹھیک ہے، اب یہ مزید اس پر جہلمی صاحب بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے کیا کہنا ہے، اور ان کے ڈسائپل سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ پیش کریں۔ تو باری تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب وہ کسی شے کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے صفت کن فیکون کہتے ہیں، یہ کن فیکون اس صفت بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال جو چاہیے کہہ دیجیے، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باری تعالیٰ کسی ایک شے کو بھی بغیر کن کہے بنائے، تخلیق کرے، بنائے، تو کذب لازم آئے گا آیت کا۔ اور اگر کذب لازم آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے لزوم کذب ہے وہ بھی ان کے وہاں محال ہے، یا شاید یہ اقسام کذب میں اس کو داخل کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی کرتے ہیں محال ہے، اور محال ہے تو پھر اس کا تحت القدرہ ہونا بھی محال ہے۔ اب ہم جہلمی صاحب کے ڈسائپل سے سوال کرتے ہیں کہ جہلمی صاحب یہ تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے بعد جب منی گاڈز بنیں گے تو وہ جو خواہش کریں گے، جو وش کریں گے یا ول کریں گے، جو بھی جہلمی صاحب اس کا ترجمہ کرنا چاہیں، ول، وش، ڈیزائر، جو بھی کرنا چاہیں، انٹینٹ، تو وہ چیز سامنے آ جائے گی، تو ان کو تو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن باری تعالیٰ بغیر کن کہے ایک بھی شے بنانے پر قادر نہیں ہے، ورنہ کذب لازم آئے گا، اور جس سے کذب لازم آئے وہ بھی اسی طرح محال ہے جہمی صاحب کے نزدیک جس طرح کذب محال ہے۔ تو ذرا آپ لوگ غور کریے کہ کیا جہمی صاحب کے نزدیک باری تعالیٰ کے قدرت یا اختیار یا دونوں سے منی گاڈز کا اختیار بڑھ جائے گا؟ کم از کم وہ ایک دو چیزیں تو بغیر کن کہے سامنے بنا سکتے ہیں، کچھ تو تبھی تو آپ ان کو منی گاڈ کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی قدرت نہ ہو، کوئی اختیار نہ ہو، پھر وہ منی گاڈ کیوں کہلائے جائیں گے؟ عقل ایسے شخص کو تو جہلمی صاحب کی بھی عقل نہیں مانے گی، ورنہ تو پھر آج بھی اگر کوئی منی گاڈ کہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، یہ صفت نہیں ہے، کن فیکونی صفت بھی نہیں ہے، اختیار کلی بھی نہیں ہے، تو منی گاڈ آج کے لوگ تو نہیں ہے نا جہلمی صاحب کے بھی اعتراف کے مطابق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ بغیر کن کہے ایک شے بھی تخلیق نہیں کر سکتا۔ کیا یہ عقیدہ جہلمی صاحب باری تعالیٰ کے لیے جب رکھیں گے تو کتنی اس کی قدرت کو محدود کر رہے ہیں؟ ذرا غور کر لیجیے۔ اور کیا آپ حضرات اسی کے قائل ہیں کہ انسان جو ہے جب منی گاڈ بنے گا تو چلیے وہ دو چار چیزیں تو ایک چیز یا دو چار چیزیں تو بغیر کن کہے اختیار سے ہو جائیں گی اس کی، لیکن باری تعالیٰ وہاں بھی کن کہے بغیر کچھ نہیں کر پائے گا، یعنی کہ کن کا محتاج ہو گیا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر کن ازلی ہو تو ہر شے جو ہے وہ ازلی ہو گئی، جس کا مطلب کن جو ہے وہ ازلی نہیں ہے، حادث ہے۔ جب کن حادث ہے، ورنہ تو پھر دیکھیے کن کہا نا، اور اگر ازل میں کہا تو پھر ہر شے ازلی ہونی چاہیے۔ کہ کیا ان کے نزدیک کن پہلے کہہ دیا تھا اور کن مقدم ہے اور چیزیں مؤخر ہیں جو پیدا ہوئیں، یا پھر یہ دونوں میں سے کن مؤخر ہے اور چیزیں جو ہیں وہ مقدم ہے، یا پھر لا مقدم ولا مؤخر ہیں، دونوں ساتھ ہوئے ہیں؟ معلوم نہیں جہلمی صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ ازلی لفظ نہیں ہے، صیغہ امر ہے۔ ازل میں اگر کہا ہے تو پھر ہر شے ازل میں ہی پیدا ہو جانی چاہیے۔ تو پھر ہم آپ کو پھر بیان کرتے ہیں کہ جہلمی صاحب کے نزدیک باری تعالیٰ کی قدرت محدود ہے، کیونکہ اس سے کذب لازم آتا ہے اور وہ بغیر کن کہے ایک شے بھی نہیں بنا سکتا۔ تو پھر کسی نہ کسی اعتبار سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے تمام اعتبار سے، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایسی صفت کمال منی گاڈس کو حاصل ہوگی جو باری تعالیٰ کو نہیں ہے۔ ورنہ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ باری تعالیٰ بغیر کن کہے محض ارادے سے بھی کوئی چیز بنا دے، لیکن وہ جہلمی صاحب نہیں مان سکتے، کیونکہ اس سے ان کے نزدیک کذب لازم آتا ہے۔ والسلام تمت۔